بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ عزیز طلبہ اکرام، کیسے ہیں آپ؟ سب خیر و عافیت سے ہیں؟ آج سبق نمبر 116 اور کتاب الاقرار چل رہی ہے، اور اس میں ہم آج اقرار کے کچھ متفرق احکام کو زیر بحث لائیں گے۔ حصہ اول کر لیتے ہیں، یعنی اگرچہ یہ پیچھے بھی ایک دو اسباق گزر چکے ہیں اقرار کے، لیکن یہاں سے کچھ متفرق احکامات ہیں تو ان کا حصہ اول، پھر حصہ دوم، پھر حصہ سوم کر لیں گے۔ اس لیے آج ہم اس حصہ اول یعنی متفرق احکام کا جو حصہ اول ہے اس میں ہم اقرار میں جو ظرف اور مظروف کا مسائل ہیں وہ پڑھیں گے، ضرب اور حساب وغیرہ کی نیت کر کے کوئی اقرار کے اندر لفظ بول رہا ہے وہ پڑھیں گے، غایہ اور مغیہ کا استعمال ہو رہا ہے تو وہ ہم انشاءاللہ ڈسکس کریں گے۔ دین مقید کا اقرار کر رہا ہے تو اس کو دیکھیں گے کہ دین مقید کس طریقے سے ہوتا ہے اور اس کا اقرار کس طریقے سے ہوتا ہے۔ تو یہ کچھ چند مسائل آج ہوں گے۔ تو چلتے ہیں، سب سے پہلے ابتدا کرتے ہیں کہ ظرف مظروف سے متعلق جو احکامات ہیں اقرار کر دیں گے وہ کیا ہیں، تو دیکھتے ہیں ان کو۔ عبارت آج ہمارے یہاں سے ہے کہ وَمَنْ أَقَرَّ بِتَمَرٍ فِي قَوْصَرَّةٍ، کوئی آدمی کھجور کا اقرار کرتا ہے کہ فلاں آدمی کہ میرے اوپر کھجور لازم ہے، میں نے لیے ہیں، فی قوسرۃ، ٹوکری کے اندر، کھجور کا جو برتن ہے اس کے اندر۔ تو یہ کھجور یہ مظروف ہوا اور ٹوکری اس کے لیے ظرف ہوئی۔ ظرف برتن کو کہتے ہیں نا، ظرف مکان، تو یہ ظرف اس کے لیے ہوئی اور کھجور خود مظروف ہیں۔ تو ظرف اور مظروف کا اقرار ہو رہا ہے، درمیان میں فی استعمال ہوتا ہے۔ تو فرمایا لازمہ ہو التمر والقوسرۃ، کھجور اور ٹوکری دونوں اس کے اوپر دینا لازم ہیں۔ ومن اقر بدابۃ فی اسطبل، اگر کوئی آدمی سواری یعنی جانور کا اقرار کرتا ہے کہ فلاں آدمی کا جانور میں نے غصب کیا ہے، فی اسطبل، اس کا جو باڑا ہے، باندھنے کی جگہ ہے، اس سمیت اس کے اندر فی کو استعمال کرتا ہے، تو لازمہ ہو الدابۃ خاصۃً، تو اس کے اوپر صرف جانور ہی دینا لازم ہوگا، اسطبل اس کے اوپر لازم نہیں ہے۔ تو یہ کچھ مسائل آپ دیکھ رہے ہیں کہ جس میں دیکھیں یہاں پہ اگر اس نے فی استعمال کیا، دابۃ فی اسطبل، تو صرف ایک چیز لازم ہوئی، دوسری لازم نہیں ہے۔ اور اوپر جب کھجور کا اس نے اقرار کیا کہ بتمر فی قوسرۃ، تو اس میں دونوں لازم ہو گئی، ظرف اور مظروف دونوں، جبکہ یہاں سواری والے مسئلے کے اندر ظرف لازم ہوا لیکن مظروف، ظرف تو لازم نہیں ہوا لیکن مظروف یعنی جو جانور ہے، سواری ہے، وہ لازم ہوئی۔ تو فرق کیا ہے؟ تو آئیے اس کے لیے ایک قاعدہ دیکھتے ہیں، پھر یہ بات ہمیں آسانی سے سمجھ میں آئے گی۔ تو اقرار میں ظرف اور مظروف کا جو قاعدہ ہے آج آپ نے اس کو ذہن نشین فرما لینا ہے۔ جب یہ آپ کو اچھی طریقے سے ازبر ہوگا تو وہ جو عبارت ہے کتاب کی آپ کو بالکل پانی کی طرح آپ کو آسان لگے گی۔ جب اقرار ایسی دو چیزوں کا کیا جائے جن میں سے ایک دوسری کے لیے ظرف بنے، جیسے کہ ابھی تمر فی قوسرۃ، دابۃ فی اسطبل، آگے کچھ اور مسائل بھی آئیں گے، اس طرح کی دو چیزیں ہوں تو دیکھا جائے گا کہ اگر ظرف منقولی چیز ہے، یعنی وہ جو برتن ہے ظرف، اگر وہ منقولی چیز ہے کہ اس کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پہ منتقل کیا جا سکتا ہے، اور دوسرا ساتھ یہ دیکھا جائے گا کہ اقرار لفظ فی کے ساتھ ہو رہا ہے، تو ظرف اور مظروف دونوں لازم ہوں گے، ورنہ صرف مظروف تو لازم ہوگا لیکن وہ برتن، وہ جگہ جہاں پہ وہ چیز تھی وہ مظروف لازم نہیں ہوگا، وہ ظرف لازم نہیں ہوگا، صرف مظروف لازم ہوگا۔ اس قاعدے کو اچھی طریقے سے ذہن نشین فرمانا ہے۔ لہٰذا دو چیزیں ہم نے دیکھنی ہیں، ایک تو یہ دیکھنا ہے کہ جس چیز کے اندر آپ کہہ رہے ہیں کہ میں نے اس چیز کے اندر یہ چیز میں نے لی ہے، وہ مظروف آپ نے لیا ہے، تو جس ظرف کے اندر سے آپ نے لیا ہے، جس برتن کے اندر سے، جس جگہ سے آپ نے لیا ہے، وہ برتن، وہ جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ کی طرف منتقل ہو سکتی ہے۔ اگر منتقل ہو سکتی ہے اور آپ نے اقرار بھی لفظ فی کے ساتھ کیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے یہ دونوں ظرف اور مظروف دونوں اٹھائے ہوئے ہیں، لہذا دونوں لازم ہوں گے۔ اور اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی ایک بات نہیں ہے
کہ وہ جو ظرف ہے وہ منقولی نہیں ہے، غیر منقولی ہے. جیسے کہ سواری کے لیے استبل اس کی جو جگہ ہے وہ جگہ ایک جگہ سے دوسری جگہ بھی طرف منتقل نہیں کی جا سکتی. تو لہٰذا یہاں پر اگرچہ آپ فی کے ساتھ ہی استعمال کریں، اقرار کریں، اس کے باوجود بھی صرف وہ سواری تو آپ کے اوپر دینا لازم ہے، لیکن وہ استبل دینا لازم نہیں ہے، کیونکہ استبل غیر منقولی چیز ہے. اور اگر منقولی ہی ہے، مثال کے طور پر التمر فی قوسرہ، اس کے اندر آپ نے فی نہیں استعمال کیا، عن استعمال کر دیا، تو پھر بھی آپ کے اوپر صرف کھجور دینا لازم ہے، وہ ٹوکری لازم نہیں، کیونکہ عن کا مطلب ہوتا ہے کہ ٹوکری سے کھجور نکالے ہیں، ٹوکری نہیں لی ساتھ. فی کا مطلب ہوتا ہے کہ برتن کے اندر رکھی ہوئی جو چیز تھی میں نے دونوں اٹھا کر لے کر آیا ہوں. تو اس لیے یہ قاعدہ آپ کے ذہن میں ہونا چاہیے، اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ اس عبارت کو ہم سمجھتے ہیں. اگر کوئی کہتا ہے کہ ومن اقر بتمر فی قوسرۃ، کھجور کا اقرار کر رہا ہے ٹوکری کے اندر، تمر فی قوسرۃ، دونوں شرطیں پائی جا رہی ہیں کہ جو ظرف ہے وہ منقولی چیز ہے، ٹوکری ایک جگہ سے دوسری جگہ منتقل ہو سکتی ہے، اور اقرار بھی لفظ فی کے ساتھ ہے، لہٰذا لزمہ التمر والقوسرۃ، ٹوکری اور تمر دونوں لازم ہوں گے. اس کے برعکس ادھر دیکھیں، ومن اقر بدابۃ فی اسطبل، دابہ سواری کا اقرار کر رہا ہے فی اسطبل، اس کی جو وہ بانڈی ہے، اس کا جو وہ جگہ ہے جہاں پہ اس کو باندھتے ہیں، باڑا ہے، اس سمیت کہتے ہیں اس کے اندر میں نے سواری کو لیا ہے، میرے پاس موجود ہے. تو لہٰذا یہاں پر فرماتے ہیں کہ صرف سواری لازم ہوگی لیکن وہ استبل لازم نہیں ہوگا. کیوں؟ کون سی شرط نہیں پائی جا رہی؟ کہ یہ جو استبل یعنی ظرف یہ غیر منقولی چیز ہے، منقولی نہیں ہے، لہٰذا استبل لازم نہیں ہوگا. لازمہ الدابۃ خاصۃً، صرف دابہ یعنی سواری ہی اس کے اوپر لازم ہوگی. اب اگلے مسئلے کو دیکھیں. وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے غصبت ثوبا فی مندیل، میں فلاں آدمی کا کپڑا میں نے چرایا ہے، غصب کیا ہے، فی مندیل، رومال کے اندر. تو ظرف رومال ہے، مظروف سوٹ ہے، فی کے ساتھ استعمال کیا ہے، اور جو ظرف ہے وہ منقولی چیز ہے، رومال ہے، لہٰذا دونوں لازم ہوں گے. لزماہ جمیعاً، لہٰذا دونوں لازم ہوں گے. وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے لہو علیہ ثوب فی ثوب، فلاں آدمی کا میرے اوپر کپڑا ہے، سوٹ ہے ایک سوٹ کے اندر، تو یہ بھی ٹھیک ہے کہ ایک سوٹ کے اندر دوسرا سوٹ لپیٹا ہوا ہے اور دونوں منقولی ہیں، ظرف بھی مظروف بھی، اور لفظ فی کے ساتھ استعمال کیا ہے. لزماہ جمیعاً، دونوں لازم ہوں گے. وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے لہو علیہ ثوب فی عشرۃ اثواب، فلاں آدمی کے میرے اوپر ایک سوٹ لازم ہے 10 سوٹوں کے اندر، مطلب ہے کہ ظرف برتن وہ 10 سوٹ ہیں اور جو مظروف اس کے اندر ہے وہ ایک سوٹ ہے. اس میں لم یلزم ہو عند ابی حنیفہ رحمہ اللہ و ابی یوسف رحمہ اللہ، شیخین فرماتے ہیں الا ثوب واحد، لازم نہیں ہوگا مگر صرف ایک ہی کپڑا اس کے لیے لازم ہوگا. امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ یلزمہ احد عشر ثوبا، 11 کپڑے لازم ہوں گے، کیونکہ ظرف جو ہے وہ برتن 10 سوٹ ہیں اور مظروف ایک سوٹ ہے، منقولی ہیں، اور قاعدے کو دیکھا جائے تو امام محمد رحمہ اللہ کے قول کے مطابق 10 سوٹ یہ ہو گئے، یہ بھی لازم ہو گئے اس کے اوپر، اور ایک یہ بھی 11 لازم ہو گئے کہ 10 سوٹوں کے اندر ایک سوٹ لپیٹا ہوا ہے. تو امام محمد رحمہ اللہ کے نزدیک 11 لازم ہو جائیں گے. اور امام محمد رحمہ اللہ فرماتے ہیں کبھی کبھار ایسا قیمتی سوٹ ہو سکتا ہے کہ جو 11 کے اندر لپیٹا ہوا ہو، اور اصولی اعتبار سے بھی یہاں پہ یہ 11 ہی لازم ہوتے ہیں. شیخین فرماتے ہیں کہ یہاں پر ایک ہی سوٹ لازم ہوگا. وجہ وہ یہ بیان فرما رہے ہیں کہ یہاں پر دیکھیں کہ فی جو ہوتا ہے یہ جس طریقے سے ظرف کے لیے آتا ہے، یہاں پہ درمیان کو بتانے کے لیے بھی آتا ہے، جیسے کہ فدخلی فی عبادی وادخلی جنتی، کہ میرے بندوں کے اندر نہیں چلے جاؤ بلکہ میرے بندوں کے درمیان میں چلے جاؤ. تو معلوم یہ ہوا کہ فی درمیان کے لیے بھی ہوتا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ وہ یہاں پہ یہ معنی کرے، کیونکہ ممکن بھی یہی ہے کہ 10 کپڑوں کے درمیان میں پڑا ہوا ایک کپڑا میں اٹھا کر لے کر آیا ہوں، تو لہٰذا ایک ہی کپڑا لازم ہوا. یہ جو 10 کپڑے ہیں یہ اس کے لیے ظرف نہیں بنتے، اگرچہ ظرف کا معنی بھی ہو سکتا ہے لیکن ساتھ ساتھ دوسری طرف وہ وسط اور درمیان کا معنی بھی تو اس میں ہے،
لہٰذا درمیان والا معنی یہاں پہ زیادہ قرین قیاس ہے کہ 10 کپڑے عام طور پہ نہیں بنتے کسی بھی کپڑے کے لیے ظرف، اور اس کو 10 کپڑوں کے اندر ایک کپڑے کو عام طور پہ نہیں لپیٹا جاتا، تو یہ مطلب ہوگا کہ 10 کپڑوں کے بیچ میں ایک کپڑا میرے اوپر لازم ہے۔ تو یہ شیخین کا مسلک ہے۔ تو اس میں راجح قول بھی شیخین کا ہی معلوم ہوتا ہے کہ صرف ایک ہی سوٹ لازم ہوگا۔ ومن اقر بغصب ثوب، کپڑے کے غصب کا اقرار کیا کہ میں نے فلاں آدمی سے کپڑا غصب کیا ہے، وجاء بثوب معیب، اس کے بعد ایک عیبدار اور کٹا ہوا کپڑا لے کر آیا، تو کہتے ہیں کہ بس یہی میں نے غصب کیا ہے، تو فالقول قولہ فیہ مع یمینہ، تو اس میں ظاہر ہے کہ وہ انکار کر رہا ہے کہ میں نے کوئی صحیح کپڑا غصب نہیں کیا، اور جو مقر لہو ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں، میرا دعویٰ یہ ہے کہ یہ اس نے صحیح کپڑا، میرا صحیح سوٹ غصب کیا ہے، تو وہ دعویٰ کرتا ہے، اس کے بعد گواہ نہیں ہے، تو اس کا قول مقر کا قول معتبر ہوگا قسم کے ساتھ، اور یہی عیبدار کپڑا ہی اس کو دینا ہوگا، کیونکہ جب انسان غصب کرتا ہے تو وہ عام طور پر چیک کرنے کا اس کے پاس ٹائم نہیں ہوتا، بس اس نے اٹھانا ہے اور لے جانا ہے، تو ہو سکتا ہے کہ ہاتھ میں اسی طرح کا پڑ گیا اس کے اور لے کر چلا گیا۔ وَكَذَلِكَ لَوْ أَقَرَّ بِدَرَاهِمْ، اسی طریقے سے حکم یہی ہے کہ اگر کوئی دراہم کا اقرار کرتا ہے، وقال، اور کہتا ہے کہ ہی ضیوف، لیکن میں نے کیے تو ہیں غصب لیکن وہ ردی ہیں، اس میں بھی مسلک یہی ہے کہ وہ جو ضیوف ہیں قسم کے ساتھ اس کا قول معتبر ہوگا اگر مقر لہو کے پاس بینہ نہیں ہے تو، کیونکہ ہاتھ جو آئے تو انسان وہی اٹھا کر لے جاتا، تو بعد میں دیکھا ہوگا وہ ضیوف ہوں گے تو ٹھیک ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے کہ لہو علیہ خمسۃ فی خمسۃ، فلاں آدمی کہ میرے اوپر 5 ہیں 5 کے اندر، 5 درم ہیں 5 درموں کے اندر، تو خمسۃ فی خمسۃ ویسے تو فی استعمال ہوا ہے تو درم کے لیے ظرف تو نہیں بن سکتا کہ ایک درم دوسرے درم کے اندر ہو، تو یہ کیا مطلب ہے؟ فرماتے ہیں کہ یرید بہ الضرب والحساب، اس حال میں کہ یہ اس سے ضرب میتھ کی جو ضرب ہے وہ مراد ہے، والحساب اور تقسیم وغیرہ کی نیت کر رہا ہے، کہ میرا مطلب یہ کہ 5 ہیں 5 کے اندر، مطلب 5 ضرب 5، تو اس کے بہت سارے مطالب نکل سکتے تھے، اس میں جو راجح ہے وہ یہی ہے کہ 5 کو 5 کے ساتھ یہ ضرب دے رہا ہے کہ میرے پاس 5 درم ہیں 5 کے اندر، مطلب ہے کہ 5 ضرب 5 کرو تو انہی 5 درموں کے 25 ٹکڑے ہو جائیں گے، کیونکہ ضرب جو ہوتی ہے وہ اجزاء کو بڑھاتی ہے، وہ اعداد کو نہیں بڑھاتی۔ یہ نہیں ہوتا کہ 25 درم لازم ہوں گے، نہیں، بلکہ یہ مطلب ہوگا کہ 5 درموں کو 25 ٹکڑوں میں تقسیم کر دو، یعنی ہر ایک درم کے 5 ایسے کرو تو 25 ٹکڑے بن گئے، تو درم تو وہی 5 ہی لازم ہو لیکن اس کے ٹکڑے 25 ہو گئے، تو ضرب جو ہوتی ہے وہ چیزوں کو ٹکڑے کرتی ہے۔ 5 ضرب 5 کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ 25 درم، 5 ضرب 5 کا مطلب ہوتا ہے کہ 5 ہی درموں کے 25 ٹکڑے، لہٰذا فرمایا کہ لزمہ خمسۃ واحدۃ، صرف 5 ہی درم لازم ہوں گے، کیونکہ خمسۃ فی خمسۃ سے وہ ضرب اور حساب میتھ کا اصول وہ اپنا رہا ہے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے کہ اردت خمسۃ مع خمسۃ، میری نیت ضرب نہیں تھی، میری نیت جمع تھی، میں پلس کرنا چاہ رہا تھا کہ 5 ہیں 5 کے ساتھ، مع کے معنی میں نے فی کو لیا ہے، تو فی مع کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، لہٰذا پھر اس میں 5 جمع 5 10 ہوتے ہیں، تو لہٰذا لزمہ عشرۃ، 10 لازم ہوں گے۔ اور اگر کہتا ہے کہ لہو علیہ من درہم الی عشرہ، تو یہ غایہ مغیہ آ گئی ہے کہ 1 درم سے 10 درم تک میرے پاس فلاں آدمی کے پیسے ہیں، میں اقرار کرتا ہوں، تو امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرمائیں گے لزمہ تسعۃ عند ابی حنیفہ، اس کے اوپر کتنے لازم ہوں گے؟ 9 درم لازم ہوں گے۔ یلزمہ الابتداء وما بعدہ، ابتداء اور اس کے بعد کا حصہ، یعنی پہلا درم اور اس کے بعد کا حصہ سارا یہ شامل ہو جائے گا، اور آگے جو الی عشرہ اس نے کہا ہے تو وہ الی عشرہ، وہ عشرہ 10واں داخل نہیں ہوگا، وہ یسقط الغایۃ، اور آخر میں یہ غایت ہے، یعنی الی کے بعد کو غایت کہتے ہیں اور الی سے پہلے والے کو مغیہ کہتے ہیں، تو الی کے بعد والا جو عشرہ ہے وہ لازم نہیں ہوگا، لہٰذا صرف 9 لازم ہوں گے۔ وقال، اور صاحبین فرماتے ہیں کہ 10 کے 10 لازم ہوں گے۔ وقال، صاحبین فرماتے ہیں کہ یلزمہ العشرۃ کلھا، سارے کے سارے اس کے اوپر لازم ہو جائیں گے۔ وَإِنْ قَالَ، اگر کہتا ہے لہو علیہ 1000 درہم من ثمن عبد، یہ اس مسئلے کو بیان کرنے سے پہلے اس غایہ مغیہ والے مسئلے کو سمجھتے ہیں کہ صاحبین فرماتے ہیں کہ 10 کے 10 لازم ہوں گے، ابتدا بھی شامل، من درہم الی عشرہ، من درہم وہ 1 درم بھی شامل، الی عشرہ 10 درم بھی شامل، 10 کے 10 غایہ اور مغیہ دونوں شامل، ابتدا اور انتہا دونوں شامل۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ ابتدا تو شامل ہوگی لیکن انتہا شامل نہیں ہوگی۔
لہٰذا 9 لازم ہوں گے کہ شروع والا 1 درہم تو لازم ہوگا، لیکن آخر والا جو 10واں ہے وہ شامل نہیں ہوگا۔ یہ ایک اصول پر مبنی ہے ان کا یہ اختلاف، اس اصول کو سمجھتے ہیں اور اس کے بعد پھر انشاءاللہ آگے چلتے ہیں۔ اس میں عمومی طور پر 3 مذاہب ہیں۔ امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ کا مسئلہ اس میں یہ ہے کہ صرف انتہا شامل کریں گے، جیسے جہاں پہ من اور الا استعمال ہوتا ہے تو الا سے پہلے مغیہ ہوتا ہے اور الا کے بعد غایہ یعنی انتہا ہوتی ہے، تو وہ فرماتے ہیں کہ یہ انتہا، امام ابو حنیفہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ صرف ابتدا شامل ہوگی، انتہا شامل نہیں ہوگی۔ یہ انتہا نہیں ہے بلکہ یہاں پہ یہ ہے ابتدا، کہ ابتدا صرف شامل ہوگی، انتہا شامل نہیں ہوگی، ابتدا شامل ہوگی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ جو بولا جاتا ہے عام طور پر من اور الا کے فلاں آدمی کہ میرے اوپر یہاں سے لے کر یہاں تک یعنی 1 سے لے کر 10 تک ہیں، تو اس میں عام طور پر تو وہ یہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ اس کے بیچ میں سے میرے پاس ہیں۔ مثال کے طور پر اگر کوئی آدمی کہتے ہیں کہ میری عمر 50 سے 60 کے درمیان میں ہے یا 50 سے 60 سال تک ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 50 سے اوپر ہے اور 60 سے نیچے ہے۔ تو امام سے فرماتے ہیں کہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ یہ پہلے والا جو مغیہ ہے ابتدا یہ بھی شامل نہ ہو اور بعد والا جو انتہا ہے وہ بھی شامل نہ ہو۔ لیکن یہاں پہ یہ جو اس نے کہا ہے کہ من درہم الی عشرہ، تو یہاں پہ ہمیں 1 درہم جو پہلے والا ہے اس کو شامل کرنا پڑے گا، مجبوری ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر 1 کو شامل نہیں کریں گے تو پھر دوسرے درہم نمبر والا جو درہم ہے وہ پہلے پہ آ جائے گا، اور تیسرے والا دوسرے پہ آ جائے گا، اور چوتھے والا تیسرے پہ آ جائے گا۔ تو اس طریقے سے کرتے کرتے جو دوسرے والا پہلے نمبر پہ آیا ہے تو پھر آپ اس پہلے کو بھی شامل نہیں کرو گے تو پھر تیسرے والا پہلے نمبر پہ آ جائے گا، پھر آپ کہتے ہو کہ وہ بھی شامل نہیں ہے تو پھر چوتھے والا پہلے نمبر پہ ڈائریکٹ آ جائے گا، پھر اس کو بھی شامل نہیں کریں گے تو یہ نیچے بنیاد ہی نہیں ہے، تو اس کے اوپر ہم 1 ہے نہیں ہے تو پھر 2 3 4 کیسے ہوگا؟ اس لیے 1 کا ہونا ضروری ہے تاکہ اس کے اوپر عمارت کھڑی ہو، 1 2 3 4 5 6 7 8، اس لیے اس کے لیے 1 کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس لیے مغیہ کو ابتدا کو مجبوراً ہم نے شامل کرنا ہی ہوگا امام سے فرماتے ہیں، ورنہ قیاس کا تقاضا یہ ہے کہ امام سے فرماتے ہیں کہ وہ بھی شامل نہ ہو، اس کے بیچ میں سے ہو۔ اچھا، جب وہ شامل ہو جائے گی تو آگے جب 9 کے بعد الی عشرہ 10 ہے تو 10 کو اوپر سے اگر شامل نہ بھی کریں تو کوئی مجبوری نہیں ہے، بس 9 تک کافی ہے۔ لہٰذا مغیہ اور غایہ، ابتدا اور انتہا، امام صاحب کے نزدیک قیاساً تو دونوں شامل نہیں ہونے چاہیے، لیکن مجبوراً یہاں پہ بنیاد بنانے کے لیے 1 کو شامل کرنا پڑے گا، یعنی ابتدا کو، اور انتہا کو شامل نہیں کریں گے۔ یہ امام صاحب کا قول ہے۔ صاحبین فرماتے ہیں کہ ابتدا اور انتہا دونوں شامل ہوں گی۔ وہ فرماتے ہیں کہ یہ ایک اباحت کی طرح ہے، جس طریقے سے کہتے ہیں کہ بھئی تم میرے اس سامنے مال میں سے 1 سے لے کر 100 درہم تک لے سکتے ہو، تو اس کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ 1 بھی نہیں لینا اور آگے 100واں بھی نہیں لینا، نہیں بلکہ 100 درہم لے لو، 1 سے لے کر 100 لے لو یار، اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ 100 کے 100 لے لو۔ لہٰذا غایہ اور مغیہ دونوں شامل ہو جائیں گی، ابتدا اور انتہا دونوں شامل ہو جائیں گے۔ امام ظفر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ دونوں شامل نہیں ہوں گی۔ جیسے کوئی بندہ کہتا ہے کہ یہاں اس دیوار سے لے کر اس دیوار تک یہ پلاٹ میرا ہے، تو کیا مطلب ہے کہ یہ دیواریں نہیں ہیں شامل اس میں، بلکہ یہ درمیان میں پلاٹ میرا ہے، تو دیکھیں غایہ اور ابتدا اور انتہا دونوں شامل نہیں ہوتی۔ تو اس میں جو راجح قول ہے وہ یہاں پر امام صاحب کا ہے۔ امام صاحب فرماتے ہیں کہ اس کو جو ہے وہ ابتدا تو شامل نہیں ہوگی لیکن انتہا شامل ہوگی۔ اکثر فقہا نے امام صاحب کے قول کو ہی راجح قرار دیا ہے کہ 9 ہی درہم لازم ہوں گے، انتہا لازم ہوگی، الا کے بعد جو ہے وہ لازم نہیں ہوگا۔ سبق یہیں پر ہی سٹاپ کر لیتے ہیں اور انشاءاللہ یہاں سے آگے جو دین مقید کا بیان ہے وہ انشاءاللہ اگلے لیکچر کے اندر آئے گا، چونکہ آج کا لیکچر تفصیلی تھا، اس میں ہم نے غایہ اور مغیہ کی بات کی ہے اور ظرف اور مظروف کی بات کی ہے، تو بہت تفصیلی قواعد اس کے اندر تھے۔ تو انشاءاللہ جو دین مقید ہے وہ اگلے سبق کے اندر انشاءاللہ آئے گا۔ تو یہ 2 قاعدے آپ نے اچھی طریقے سے یاد کرنے ہیں تاکہ یہ مسائل آپ کو یہیں ازبر ہو جائیں اور اگلے بڑی کتب کے اندر سمجھنے میں آسانی ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔